اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما سال طلب فرما مولا ہر سال مدینہ دکھا مولا ہر سال طلب فرما مولا ہر سال طلب فرما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہماری زندگی میں ماہ رمضان آ گیا ہے، اور ماہ رمضان کے اندر ہر عمل کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو بھی نیک کام کریں گے عام حالات کی نسبت اس کا اجر و ثواب 70 گنا زیادہ ملے گا، اور خاص طور پر ماہ رمضان کے اندر ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا میں اضافہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور صحیح طریقے سے پڑھنا یہ لازمی ہے، یہ فرض ہے ہمارے لیے۔ قرآن مجید کو ختم کرنا بہت اچھی بات ہے، 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار جتنا مناسب ہو سکے، جتنا ہو سکے، بہت بڑے نیکی کا کام ہے۔ لیکن اگر اس تیز رفتاری میں ہم قرآن مجید کے تلفظ کی ادائیگی، الفاظ کی ادائیگی، حروف کی ادائیگی میں غلطی کریں گے تو بجائے ثواب کے بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اگر تھوڑا پڑھ لیا جائے لیکن صحیح طریقے سے پڑھا جائے، صحیح طریقے سے پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر مثال دے کر سمجھایا، الف لام میم 3 حروف ہیں اور 3 کے بدلے میں 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر ان کو اللہ رب العزت 10 گنا بڑھا دیتے ہیں عام حالات میں۔ پھر 10 گنا سے لے کر یہ 70 گنا تک اپنی رحمت سے اس کو بڑھاتے۔ تو عام حالات میں یہ اتنی نیکیاں بنتی ہیں، پھر ماہ رمضان میں اس کا 70 گنا اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا نماز کے اندر، نماز تراویح میں، اس کے اجر و ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔
اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حدیث پاک تو پڑھتے ہیں، حضرت عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے، اور بغیر نماز کی تلاوت تسبیح اور تکبیر سے افضل ہے، اور تسبیح صدقہ سے افضل ہے، اور صدقہ روزہ سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یہ ایک ترتیب بتائی ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔ آگے بھی پڑھتے ہیں، صدقہ روزہ سے افضل ہے، اور روزہ بچاؤ ہے آگ سے۔ بھائی روزہ کا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ اور روزہ کیا ہے؟ آگ سے، جہنم سے بچاؤ ہے۔ جب روزہ جو اس میں آخری درجے پر رکھا ہے جہنم سے بچاؤ ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کا کیا کہنا؟ تلاوت کا اذکار سے افضل ہونا ظاہر ہے، اس لیے کہ کلام الہی ہے، اور پہلے معلوم ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اوروں کے کلام پر وہی فضیلت ہے جو اللہ رب العزت کو فضیلت ہے مخلوق پر۔ ذکر اللہ کا افضل ہونا صدقہ سے اور روایات میں بھی وارد ہے، اور صدقہ کا روزہ سے افضل ہونا جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے دوسری بعض روایات کے خلاف ہے جن سے روزہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ احوال کے اعتبار سے مختلف ہے۔ بعض حالتوں میں روزہ افضل ہے اور بعض حالتوں میں صدقہ۔ اسی طرح لوگوں کے اعتبار سے بھی مختلف ہے، بعض لوگوں کے لیے روزہ افضل ہے اور جب کہ روزہ آگ سے بچاؤ ہے، جس کا درجہ اس روایت میں سب سے آخر میں ہے۔ تو پھر تلاوت کلام اللہ کا کیا کہنا جو سب سے افضل اور اول نمبر پر ہے۔ صاحب احیاء نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے نماز میں کھڑے ہو کر کلام پاک پڑھا اس کو ہر حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی، اور جس شخص نے نماز میں بیٹھ کر پڑھا اس کو 50 نیکیاں، اور جس نے بغیر نماز کے وضو کے ساتھ پڑھا اس کے لیے 25 نیکیاں، اور جس نے بلا وضو پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں، اور جو شخص پڑھے نہیں بلکہ صرف پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سنے اس کے لیے بھی ہر حرف کے بدلے 1 نیکی ہے۔ یہ عام حالات میں ہے، اور ماہ رمضان میں اس کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان میں خصوصی طور پر اکثر لوگ تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، لیکن اسی دوران میں ہم بھول جاتے ہیں کہ کثرت سے پڑھنا تو ثواب ہے، لیکن صحیح پڑھنا، اصل میں صحیح پڑھنا، کہ قرآن مجید پہ قرآن مجید ختم کرتے جائیں لیکن اس کے تلفظ کا، اس کے حروف کی ادائیگی کا، زیر زبر کا ہم خیال نہ رکھیں، تو اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے کہ غلط قرآن پڑھنے سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس ماہ رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔